جی ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی، جو کہ ہمارا ٹاپک ہے ماڈرن سینیریو، کہ ہمیں ماڈرن سینیریو میں کیا چیزیں ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں اور کیا چیزیں مارکیٹ میں ان ہیں اور کیا چیزیں ہمیں کام کرنے میں بہتری کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے۔ انٹیلیجنس جی نمبر 1۔ اس کے بعد سیکنڈ ہے ہمارا ویب بیس ایپلیکیشنس۔ یہ ماڈرن سینیریو میں چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ ویب بیس ایپلیکیشن، ویب بیس ایپلیکیشنس، میں اس کی آپ کو ڈفرینٹ ایگزامپل دوں گا جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کہاں کہاں اور کیسے ہمیں فائدہ دے رہی ہیں۔ پھر ہے ای کامرس، ای کامرس ہے اور ساتھ اس کو ہم ایم کامرس بھی کہتے ہیں اور موبائل کامرس بھی کہتے ہیں۔ ایم سے موبائل کامرس۔ یا اس کو آپ لکھ لیں موبائل کامرس۔ پہلے ان 3 پوائنٹ پہ بات کرتے ہیں، پھر آگے چلیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا چیز ہے کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو انٹیلیجنس ہے ہماری وہ کس طرح سے ہم اس کو بوسٹ کر سکتے ہیں۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن جنرل اس کا جو وہ ہے کہ بھئی ہم اپنے کام کو کیسے روبوٹکس فارم میں، آٹومیشن فارم میں، اور یعنی ہم اس کام کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو اس طرح یوز کرتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے کام تھوڑے سے وقت میں ہو جاتے ہیں۔ یعنی اپنے کاموں کو تیز کرنا، بوسٹ کرنا، اور اس طرح سے کرنا کہ جس کام کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کام خود بخود آگے آئے۔ انٹیلیجنس جیسے ہیومن بینگ کے اندر انٹیلیجنس ہے، ہمارے پاس انٹیلیجنس ہے، ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن اپنی انٹیلیجنس کو اس طرح سے استعمال کرنا کہ وہ اس چیز کو کمپیریزن کرے، کمپیئر کرے کہ کون سی چیز کب کرنی ہے اور کتنی دیر کے لیے کرنی ہے۔ تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یوز کی جاتی ہے کاموں کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے اور کاموں کو پریورٹی دینے کے لیے۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہاں یوز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویب بیس ایپلیکیشنز ہیں۔ اب آپ اس بارے میں تھوڑا سا آئیڈیا تو آپ کو ہو گیا ہوگا اور آپ سن بھی رہے ہیں، ہم تھوڑا سا آپ کو اس پہ بریف بھی کریں گے۔ جتنی بھی ویب بیس یعنی آن لائن جو سافٹ ویئر بنائے جاتے ہیں، ایپلیکیشنز ہیں جو ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہیں، جو ویب بیس ہیں، وہ ساری کی ساری ویب بیس ایپلیکیشنز کہلاتی ہیں۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک ایپلیکیشن ہے جو کہ جیسے ایک ایپس کی آپ بات کرتے ہیں، وہ تو سافٹ ویئر کے اندر آ جاتا ہے، لیکن سب سے پہلے ایپس ہمارا ایک ایپلیکیشن فارم میں، ویب بیس فارم میں ہوتا ہے۔ ایک ویب سائٹ کو جب ہم اس کے اندر ایپلیکیشن لوڈ کرتے ہیں تو وہ جب اس کے بعد اس کا جب ایپلیکیشن بنا دی جاتی ہے، اس کا سافٹ ویئر بن جاتا ہے، تو وہ ویب بیس پہلے ویب بیس فارم میں تھی، اب وہ سافٹ ویئر فارم میں آ گئی ہے، تو اس کو ہم ایپس کا نام دے دیتے ہیں۔ تو جتنی بھی انفارمیشن، جتنی بھی چیزیں جو ہمیں آن لائن ویب سائٹ کے ذریعے سے مل رہی ہیں وہ ویب بیس ایپلیکیشنز کے اندر آتی ہیں۔ اس کے اندر ہم بہت ساری مثالیں لے سکتے ہیں کہ ویب بیس کے اندر ہماری آن لائن جو سرورز بنے ہوئے ہیں جو ہمیں فائدہ دے رہے ہیں، جیسے گوگل بھی ایک سرور، وہ ویب بیس ایپلیکیشن ہے۔ آپ کوئی بھی چیز وہ لکھتے ہیں، وہ آپ کو یاہو ایک سرور ہے، ہاٹ میل ایک سرور ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے گیمنگ سرورز ہیں، G9G ہے، اور تو اس طرح کے جتنے بھی آن لائن سرورز جو گیمنگ یا جو بھی سافٹ ویئر کی ویب بیس کی بیس پہ ہمیں ہیلپ کر رہی ہیں، وہ ویب بیس ایپلیکیشنز کہلاتی ہیں۔ تمام کام ویب بیس کے اوپر ہو رہا ہے۔ اب اس کے ایڈوانس کیا آ رہا ہے کہ اس کو ایپس کی فارم میں لا رہے ہیں، وہ اگلی اس کی سٹیج ہے۔ اگلی بات کرتے ہیں ای کامرس یا ایم کامرس۔ ای کامرس کیا چیز ہے کہ ہم جتنا بھی بزنس ہم نیٹ کے اوپر بیٹھ کے جو بھی لوگوں سے رابطے کرتے ہیں، ان کو ای میل بھیجتے ہیں، ان سے اپنا کمیونیکیشن کرتے ہیں اور ان کو اپنے بزنس کی پروڈکٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کو ای میل کی جاتی ہیں، ان سے رابطہ کیا جاتا ہے، ان کو کال کی جاتی ہیں، ان کو اپنی پروڈکٹ لانچ کی جاتی ہیں، ان کو انفارمیشن بھیجوائی جاتی ہے، ان کو واٹس ایپ کے میسیج کیے جاتے ہیں۔ ان جتنا بھی بزنس ہم آن لائن بزنس جتنا بھی کر رہے ہیں وہ سارا کا سارا ای کامرس کے اندر آتا ہے، اور وہ سارا کا سارا بزنس جو موبائل کے ذریعے سے کامرس میں اضافہ کر رہا ہے، بزنس کو بڑھا رہا ہے، وہ موبائل کامرس کے اندر آتا ہے۔ جو یعنی وہ اپلیکیشن جو موبائل کے ذریعے سے آئی ہیں، جیسے کہ آپ ایپس موبائل کے فارم میں آ گئے، جو کمپیوٹرس کے اندر ایپس تو نہیں تھے،
جب سے موبائل آیا تو ایپس آئے. اب ایپس چونکہ بہت اسیس اس کو کرنا آسان ہے, آپ ایپس کو دبائیں اور اس کو جو ہے اس کی ڈیٹیل لیں اور اس کی ریٹنگ چیک کریں, اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں, اس کو استعمال کریں. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ موبائل کے ایپس کون کون سے جو ہمیں زیادہ بینیفٹ چل رہے ہیں جو آج کل, مثال ایک مسلم پرو ایک سافٹ ویئر ہے جو کہ ہمیں صرف نماز کے اوقات کی ٹائمنگ کا بتاتا ہے. اس طرح ہمارا پلانر ہے, اسی طریقے سے ہمیں جو ہے لائٹ کا سافٹ ویئر ہے, اور پھر ہمیں جو ہے مختلف قسم کی پکچرز فیس شیپ کرنے اور گرافک بنانے اور کورل ڈرا اور اس طرح کی فوٹو شاپ, چھوٹے چھوٹے سافٹ ویئر بنا دیے گئے ہیں جو ہمیں اپلیکیشن فارم میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. تو وہ موبائل کامرس کے اندر آتے ہیں کہ وہ ہمیں بزنس کو انہینس ہم نے موبائل کے ذریعے سے کیا ہے, تو وہ موبائل کامرس کے اندر آتا ہے. اگلی بات ہم کریں گے کمپیوٹر اینیمیشن. جتنے بھی گرافیکل ورک ہم کر رہے ہیں وہ سارا کا سارا کمپیوٹر اینیمیشن کے اندر آتا ہے, جس میں نے ابھی بھی مثال بھی دی آپ کو, جس میں ہمارے کورل ڈرا ہے, اس کے علاوہ ایڈوانس فوٹو شاپ آ گیا ہے, اس کے علاوہ 3D میکس ہے. یہ سب جو 3D ورک ہم کام کر رہا ہے, جتنا بھی میڈیا یا جتنے بھی لوگ آرٹسٹنگ فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہیں یا ڈیزائننگ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, وہ سارے کے سارے جو ہے وہ کمپیوٹر اینیمیشنس کے ذریعے سے کام کرتے ہیں. اس میں بچوں کے سافٹ ویئر علیحدہ سے ہیں, پروفیشنل لیول کے سافٹ ویئر علیحدہ سے ہیں, تو دونوں کے ذریعے سے اسٹوڈنٹس لیول پر جو ہے جو سافٹ ویئر ہے وہ پینسل ہے, اور اسی طریقے سے بڑے اس میں گرافکس اینیمیشنز کی جاتی ہے جو آپ سمجھ لیں کہ فلیش کا جو پریمیٹیو لیول ہے, اور ایڈوانس لیول کے اوپر فوٹو شاپ یوز کی جاتی ہے. آگے ہم آئیں گے ملٹی میڈیا یا ہائپر میڈیا. ملٹی میڈیا میں کیا چیز آ جاتی ہیں, جتنا بھی ڈیوائسز ملٹی میڈیا میں, جیسے کہ ملٹی میڈیا پروجیکٹرز آج کل آ گئے ہیں, جو پروجیکٹر کسی کلاس روم کے اندر پروجیکٹر لگا دیا جاتا ہے, ٹیچر جو ہے اپنی ویڈیو یا آڈیو یا ٹاپک کو لیکچر ٹیکسٹ فارم میں یا ویڈیو فارم میں اس کو آن کر دیتا ہے اور وہ جو ہے ڈیٹیل سے اس کو سمجھاتا ہے. اب سارے کے سارے جو ہے پروجیکٹر پہ دیکھتے ہیں اور وہ ٹاپک سمجھ آ جاتا ہے. یعنی ٹیچر کو لکھنے کی اور سمجھانے کی یعنی ایک چیز ریڈی فارم میں ان کو ملتی ہے, ویڈیو چل رہی ہے اور اس کے اندر وہ اس کو ڈسکس کر رہا ہے ٹیچر. تو وہ ہمارے ملٹی میڈیا کے اندر آتا ہے. یا ہائپر میڈیا آپ لے لیں, اگر انہی پروجیکٹرز کو, انہی انفارمیشن کو, جیسے کیمرہ ہے یا ڈفرنٹ ہم شیئر کرتے ہیں اور دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور کیمرے کے ذریعے سے ہم انفارمیشن کو شیئر کر رہے ہیں, کیمرے کے ذریعے سے ہم دیکھ رہے ہیں کون کیا کام کر رہا ہے, تو یہ سارا کا سارا ملٹی میڈیا کے اندر آتا ہے. ہم آگے چلیں گے, آگے آ رہا ہے ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ. اب ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ نمبر 6 ہے, جو اس کا لاسٹ ٹاپک میں آتا ہے, ڈسٹریبیوٹیڈ. دیکھیں جتنا بھی کمپیوٹنگ کے اندر کام ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے, جو کام ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے, ہم عام طور پہ اپنے کام کو شیئر کرتے ہیں, ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو کمپیوٹر میں یہ طریقہ سکھایا کہ اپنے کام کو شیئر کرنا سیکھیں, ڈیوائڈ کرنا سیکھیں, کام کو چھوٹا کریں اور کام کو آسان کریں. جب بھی بڑے کام کو ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, وہ شیئر کر دیتے ہیں, تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے. اور ایک پلانر کو, ایک پروجیکٹ مینیجر کو, اور کسی بھی ایک ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کو اپنا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کے اندر آتا ہے. تو ہمارا یہ آج کا ٹاپک تھا, جو ماڈرن سینیریو کے اندر ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھا, ویب بیس اپلیکیشن پڑھا, ای کامرس کے بارے میں ڈسکس کیا, اس میں موبائل کامرس بھی آیا, اور ساتھ کمپیوٹر اینیمیشن گرافک کے بارے میں بات ہوئی, اور ملٹی میڈیا پروجیکٹس کے حوالے سے بات ہوئی, اور آخر میں ہمارا تھا ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ. ہوپ فلی امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا.